السلام علیکم۔ ایمس ٹی وی کے قرآنی تعلیمات پر مشتمل پروگرام بیان القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد خان۔ ماہ رمضان رحمتوں اور ہماری مغفرت کی خوشخبری کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ فکر ہے۔ بیان القرآن رمضان اسپیشل کے حوالے سے ہم نے پہلے پروگرام میں آپ سے روزہ کے نتائج تقویٰ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اس پر بات کی۔ ہم نے دوسرے پروگرام میں والدین کے حقوق پر بات کی۔ دونوں باتوں کا حوالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک حدیث تھی، میں اس کو دہراتا ہوں اور بات کو آپ نے مسجد نبوی میں آپ نے فرمایا آمین، فرمایا آمین، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے نہ کسی پکارنے والے کو سنا نہ کسی کی آواز سنی، ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، میں نے جب ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، برباد ہو وہ شخص جسے ماہ رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ ہم نے اس حدیث کے اس حصے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی، رمضان اور تقویٰ۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رنجہ فرمایا تو ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ جبریل امین نے دعا کی، برباد ہو وہ شخص جسے اس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ ہم نے حدیث نبوی کے اس حصے کے حوالے سے حقوق والدین پر بات کی۔ آج ہم اس حدیث مبارکہ کے تیسرے حصے پر بات کریں گے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ اتنا کنجوس ہو کہ وہ آپ پر درود کا اور سلام کا تحفہ نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہ درود بھیجا جائے، آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، لیکن بات کل اتنی نہیں ہے۔ یہ تو محبت کا نقطہ آغاز ہے۔ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، یہ ہمارے ایمان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ کرام اکثر کہا کرتے تھے، فدا کا امی و ابی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم آپ کی ذات کو، اپنی ذات، اپنے والدین، اپنی خواہشات، اپنی آسائشوں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو محترم اور آپ کو عزیز نہ ٹھہرا لیں۔ لیکن یہ محبت کرنا، یہ عزیز رکھنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انسانی تعلق انسانوں سے ہے۔ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ آمنہ کے لال ہیں۔ عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے لال سے تو پورا خاندان محبت کرتا تھا۔ آپ کی ولادت کی خبر ملی تو ایک لونڈی آزاد کی گئی۔ خبر لانے والی لونڈی خبر دے رہی تھی ابو جہل کو، اور اس نے اس خوشخبری کو سننے کے بعد میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آمنہ کے بیٹے سے پورا مکہ محبت کرتا تھا۔ عبداللہ کے بیٹے سے، عبد المطلب کے پوتے سے پورا مکہ محبت کرتا تھا۔ اشراف آپ کے لیے آنکھیں بچھاتے تھے۔ آپ نے 40 برس کی زندگی جن لوگوں کے درمیان گزاری تھی،
یہ 40 برس کی زندگی آپ کی صداقت کی گواہی تھی. لوگ آپ کو صادق کہتے تھے. آپ کی امانت کی گواہی تھی. لوگ اپنا مال و منال اپنے سگے رشتوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کے پاس محفوظ سمجھتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ جب نبی علیہ السلام کا انکار کیا جا رہا ہے جس مکہ میں، اور جب آپ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، تب بھی اہل مکہ کا، ان مشرکین کا، کہ جو آپ کے پیغام پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، لیکن آپ کی صداقت کا ان کو ایسا یقین تھا کہ اہل مکہ نے اپنا مال اس وقت بھی آپ کے پاس امانتاً رکھایا ہوا تھا. تبھی تو ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا، علی، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا بستر ہے، آج تم یہاں آرام کرو، اور ہاں، یہ فلاں کا یہ مال ہے، یہ فلاں کا یہ مال ہے، یہ فلاں کی یہ امانت ہے. جب میں اس شہر سے چلا جاؤں گا تو تم یہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچاؤ گے. اشراف مکہ نے اس ساری محبت کے باوجود آپ کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا. اب یہاں سے آپ کی شخصیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک وہ ہے، پھر کہتا ہوں محبت کے ساتھ، آمنہ کا لال، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، جسے محبت کی جا رہی ہے. لیکن جب آپ نے رب کائنات کا پیغام جو آپ تک پہنچا تھا لوگوں کے درمیان پہنچایا، رب کا فکبر، رب کی کبریائی کا اعلان کیا، تو اہل مکہ اپنی ایڑیوں کے بل گھوم گئے. واقعہ آپ کو یاد ہے، آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر کے اہل مکہ کو مخاطب کیا، اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو تیار ہے، تو کیا تم مانو گے؟ اہل مکہ نے کہا کہ ہاں مانیں گے. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ بلندی پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی کے پیچھے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم مان لیں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ایک خدا ہے وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، ان کی بندگی سے اپنی گردنوں کو آزاد کرو، تو اہل مکہ اپنی ایڑیوں کے بل گھوم گئے. لوگوں نے کہا کہ برباد ہو، تیری ماں تجھے روئے، کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اب دیکھیے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا روپ ہمارے سامنے آتا ہے. معاشرے سے ہٹ کر کے چلنے والا، اللہ کے پیغام کو قبول کر کے، اس پیغام کو اپنے اوپر لاگو کر کے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا. اب یہاں پر آپ کی محبت تقاضا کرتی ہے کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کا. آپ کی محبت تقاضا کرتی ہے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا. مکہ کے لوگوں نے زندگی اجرن کر دی، تو اہل ایمان کی ایک ٹولی حبشہ کی طرف، اور 2 بار ہوا. حبشہ کی طرف ہجرتیں 2 بار کرنی پڑی. جب اس سے بھی بات نہیں بنی، تو پھر آپ کی محبت کا تقاضا لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں. یہ مدینہ کیسی عجیب سی صورتحال ہے. وہ مکہ کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ پلے بڑھے، جہاں کی ہوا میں آپ نے سانس لیا، جہاں کے لوگوں نے آپ کی پاکیزگی کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی امانت کی، آپ نے صداقت کی گواہی دی، جہاں آپ نے حلف الفضول جیسا معاہدہ کرایا، جہاں آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کے موقع پر جب جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے، تو آپ نے اس مسئلے کو حل کیا.
اس مکہ میں آپ کی قبولیت نہیں ہے. یہ محمد عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، عبد المطلب کا پوتا قبول ہے، محمد اللہ کا رسول قبول نہیں ہے. لیکن وہ جو بہت دور ایک مدینہ ہے، اس مدینے میں عبداللہ کے بیٹے کی نہیں، آمنہ کے لال کی نہیں، وہاں پذیرائی ہو رہی ہے محمد رسول اللہ کی. ایک بیعت ہوتی ہے، بیعت عقبہ اولا. چند لوگ آتے ہیں مدینہ سے، حج کے موقع پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، باتوں کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں، دہراتے ہیں. اگلے سال زیادہ لوگ آتے ہیں. اب دیکھیں محبت کا کیا مظہر ہے بیعت عقبہ ثانی کے موقع پر. لوگ اعتراف کرتے ہیں ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے. لوگ اعتراف کرتے ہیں ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ ہمارے ساتھ چلیے نا، جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پلے بڑے ہیں، جہاں آپ کی بدن کی خوشبو پھیلی ہے، جہاں آپ کی اخلاقیات کی خوشبو پھیلی ہے، جہاں آپ کی امانت و دیانت کے نقوش ساختے ہیں، وہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اور جہاں آپ کا پیغام پہنچا ہے توحید کا، رسالت کا، آخرت کی تیاری کا، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ چلیے نا ہمارے ساتھ. ایک نوجوان اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے سوچا ہے، اے میرے دیش کے لوگوں، آپ نے سوچا ہے آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنانے کی بات کرتے ہیں یا سب لے جانے کی بات کرتے ہیں. جذباتی طور پر تو یہ بات بہت اچھی ہے. تم نے سمجھا ہے یہ جو باطل ہے نا، یہ جو کفر ہے نا، یہ چین سے نہیں بیٹھے گا، یہ پیچھا کرے گا. یہ تمہارے مال کے دشمن بنیں گے. مکہ کے لوگ عرب کے مختلف علاقوں سے لاتو، مناتو، عزل، حبا، عزا، حبل کے ماننے والے چڑھائی کریں گے. تمہاری بستی میں تمہارا جینا دو بھر کر دیں گے. تمہارے مرد مارے جائیں گے، تمہاری عورتیں یتیم ہوں گی، تمہارے بچے بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے. تم نے سوچا ہے؟ مدینہ کا وفد کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، اب آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو یہ محبت کا دیا جلائے رکھنا ہے. اس دیے کے جلائے رکھنے کے لیے اگر اس چراغ میں تیل کے بجائے اپنا لہو جلانا پڑا تو لہو جلائیں گے. یہ محبت آزمائی گئی. جنگ بدر ہوئی، محبت آزمائی گئی. صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، 70 کفار شہید مارے گئے ابو جہل سمیت، 70 گرفتار ہوئے. رب کائنات نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی. ایک برس گزرتا ہے، چونکہ بدر سے پلٹتے ہوئے اہل مکہ نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے پلٹ کر، نہیں آئے. پھر اگلے برس پلٹ کے آئے، پھر احد کا معرکہ برپا ہوا.
سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے، لاشے کا مسئلہ کیا گیا، محبت آزمائی گئی۔ محبت تو بدر میں بھی آزمائی گئی تھی۔ ایک واقعہ ذکر کروں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جنگ بدر میں ایمان نہیں لائے تھے، اہل کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، اہل مکہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ جب بعد میں حضرت عبد الرحمن ایمان لے آئے تو انہوں نے ایک موقع پر اپنے والد سے کہا، ابا جان، بدر میں ایک مرحلے پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور مرحلے پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں پھر چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اے عبد الرحمن، تم اپنے کفر میں کچے نکلے، اگر تم ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتے بچ کر نہ جاتے۔ حب رسول نے سکھایا کہ بیٹا اگر باپ کے دین کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے تو باپ کی تلوار بیٹے کی گردن پر وار کرے گی۔ اچھا، آپ کی محبت جنگ احد میں اس طرح سے آزمائی گئی۔ ایک مرحلے پر جب خالد بن ولید، جو اس وقت سیف اللہ نہیں تھے، مکہ کے لشکر کا حصہ تھے، انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے، اس درے سے کہ جس پر 50 تیر انداز معمور کیے گئے تھے، جب تیر انداز پہلے مرحلے پر اہل ایمان کی لشکر کی فتح کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مقام کو چھوڑ گئے، تو خالد بن ولید نے پیچھے سے چکر کاٹ کر کے اس درے سے حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دباؤ میں آ گئے، دھکا لگا، پیچھے ہٹے، آپ کو ضرب لگی، ذرا آپ کے چہرے مبارک میں گڑ گئی، آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے، دو طرح کے ری ایکشن ہوئے، واقعہ ایک ہے، خبر ایک ہے۔ جب یہ خبر پھیلی تو لشکر کے ایک حصے نے پدمردگی ان پہ طاری ہو گئی، وہ جی چھوڑ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ گئے۔ اب کس کے لیے لڑیں؟ آپ ہی نہیں ہیں، سپہ سالار نہیں ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں، اب تو ہزیمت ہو گئی۔ دوسرے لشکر نے کہا کہ جب آپ نے اس دین پر اپنی جان قربان کر دی تو ہماری جان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دوسرا حصہ جی توڑ کے لڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، آپ زخمی ہوئے تھے، چند منٹ کے بعد میں آپ کی خیریت کی خبر پھیل گئی اور اہل ایمان نے بڑھ کر کے حملہ کیا، اور بالآخر وہ جو ایسا لگتا تھا کہ مشرکین کا لشکر بدر کا بدلہ احد میں لے لے گا، وہ پسپا ہوا اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا، اور بھاگتا چلا گیا، نکل گیا میدان بدر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا اور ایک مقام پر پہنچ کر کے آپ پھر واپس پلٹے، زخموں سے چور ہیں، ساتھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کی محبت کے جنہوں نے آپ کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود جان مار کر کے، پتا ماری کر کے، آپ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اس زمین پر اللہ کے نظام کے قیام کے لیے جانیں لڑائیں، ان کی وجہ سے رب کائنات نے ماضی کو پلٹ دیا۔ حضرات گرامی، یہ تو ایک پورا تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکل کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بالکل ٹھیک ہے،
ہم آپ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، ہمارے ناموں کا حصہ ہے محمد یا احمد عموماً۔ آپ کی ازواج کے نام پر، آپ کی بیٹی کے نام پر ہماری بیٹیوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ آپ کے نام اور آپ کے اہل بیت کے لوگوں کے نام ہمارے خاندان کے ناموں کا حصہ بنتے ہیں۔ حسن، حسین، صحابہ کرام کے نام آپ کے ناموں کا، ہمارے ناموں کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم آپ کے حوالے سے اتنے حساس ہیں، 7 سمندر پار بھی اگر کوئی گستاخی کرے آپ کا نام لے کر کے، آپ کی ذات بابرکات کے بارے میں کوئی بات کرے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، لوگ چوکوں اور چوراہوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک حصہ ہے نا، ظاہر ہے، لیکن محبت کا دوسرا حصہ ہے۔ رب کائنات کہتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اے محمد ان سے کہہ دو کہ تمہاری اتباع کریں۔ محبت کا اصل تقاضا کیا ہے؟ محبت کا اصل تقاضا اطاعت رسول ہے۔ آپ کی زندگی کو اپنے لیے مثال بنانا ہے، رہنما بنانا ہے۔ رب کائنات کیا وعدہ کرتے ہیں؟ تم اگر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تمہارے پیچھے چلیں، میں ان سے محبت کروں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ میں کہتا ہوں یا اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ اچھا ایسا کر، تو محمد کے پیچھے چل، میں تجھ سے محبت۔ اب بڑی چیز کیا ہے؟ میرا یہ اعلان کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ بڑی بات ہے، یا اللہ کا یہ اعلان کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں؟ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ فاتبعونی، پیچھے پیچھے چلو۔ ہم سورہ نور، قرآن کی 24ویں سورت ہے، اس کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ حب رسول کا اصل تقاضا کیا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اہل ایمان کا قول کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے جب وہ بلائے جاتے ہیں اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ شریعت ہے، احکامات ہیں۔ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے احکامات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ شراب حرام ہے، خبردار شراب کو ہاتھ نہ لگانا۔ اہل ایمان نے، اگر وہ پی رہے تھے نا، شراب حرام نہیں تھی نا، پی رہے تھے، کلی کر دی، اٹھا کر کے پھینک دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہم پر حرام ہے تو ہم یہودیوں کو بیچ دیں، گھروں سے باہر پھینک دیا۔ حرام ہے تو حرام ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، جو اللہ کی خشیت اختیار کرے گا، وَيَتَّقِي، جو اللہ سے ڈرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ محبت نری محبت نہیں، زبانی کلامی محبت نہیں، محبت کے ساتھ اطاعت۔ کیا وعدہ ہے؟ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ ایک غزوے کا معاملہ ہے کہ جب اہل ایمان کو کہا گیا کہ آؤ چلو تبوک کی طرف، تو کچھ لوگوں نے کان نہیں دھرے،
بعد میں انہوں نے آ کر کے کہا ہم تو نکلنا چاہ رہے تھے. وہ میں اس وقت اس کی تفصیلات یہاں پر بات طویل ہے، آپ جانتے ہیں اس واقعے کو. بس بہت جی چاہتا تھا چلنے کو، فلانی مجبوری ہو گئی. رب کائنات کہتے ہیں لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعتم معروفہ. جس کو پیچھے چلنا ہوتا ہے اس کا پیچھے چلنے کا انداز واضح ہوتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. دوبارہ کہا گیا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. جان رکھو جو ذمہ داری رسول کی ہے وہ رسول کی ہے، جو تمہاری ہے وہ تمہاری ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. حضرت گرامی یہ محبت اگر اطاعت میں بدل جائے تو رب کائنات کا کیا وعدہ ہے. تَهْتَدُوا، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. رب کیا کہتا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بات پہنچا دے. اور اس کے بعد میں کیا خوبصورت آیت ہے. بس میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور بات سمیٹ لیتا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان سے کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ہم تمہیں زمین کا اقتدار سونپیں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جیسے ہم نے پہلے اہل ایمان کو زمین کا اقتدار سونپا ہے. حضرت سلیمان کو سونپا نا، حضرت داؤد کو سونپا نا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم اس دین کو جو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ہم تمہاری حالت خوف کو حالت امن سے اس کے سوا کیا چاہیے. رب کائنات نے تو کہا نا لإِلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. بھوکے تھے ہم نے کھانے کا بندوبست کیا اور تمہیں حالت امن عطا کی. آج دنیا کہتی ہے جہاں پر بدامنی ہوتی ہے وہاں سے سرمایہ بھاگ جاتا ہے، جہاں پر امن ہوتا ہے وہاں کی معیشت کا پہیہ گھومتا ہے. رب کائنات وعدہ کرتے ہیں معیشت کا پہیہ گھمانے کا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بس اس کی بندگی کرو. اور اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پوری کی پوری پیروی کرو، اطاعت کی طرف پلٹو. محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے نام آپ کے نام کے مطابق رکھا جائے. محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر چراغاں کیا جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آپ کے اسوے کے مطابق ڈھالا جائے. اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھتے رہیے بیان القرآن، یہ آپ ہی کے لیے ہے.